Assalamualaikum students, hope so you all will be doing great. Welcome to Al Kazmi Academy. Hijab Kazmi this side, your biology teacher. So yesterday we had discussed about stomach and its function in detail. Now today's our topic is small intestine. اب ہمارے پاس جو اسمال انٹسٹائن ہوتی ہے اٹس اے پارٹ آف جی آئی ٹی ٹریک اینڈ اٹس دا پارٹ ویئر آلموسٹ یو کین سے 80% آف دی ڈائجسٹیو پروسیس اکرز. ٹھیک ہے, اسمال انٹسٹائن ہماری ڈائجسٹیو سسٹم کا پارٹ ہوتی ہے. جیسے ہی اسٹمک سے فوڈ جو ہے وہ نکلتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے, اسمال انٹسٹائن میں. اور اسمال انٹسٹائن کیا کرتی ہے, یہ لارج انٹسٹائن کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے. اور انٹسٹائن جو ہیں اوور آل اسمال اور لارج دونوں کس لیے رسپانسبل ہوتی ہیں, فار بریک ڈاؤن آف فوڈ اینڈ اٹس ایبزارپشن ان ٹو دا بلڈ. یعنی فوڈ کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن بھی کرتی ہیں, اس کے علاوہ اس کو ایبزارب بھی کرواتی ہیں بلڈ کے اندر. اور اس کے علاوہ آئیڈینٹیفائنگ دا ویسٹ. ٹپکلی لارج انٹسٹائن کا فنکشن ہوتا ہے کہ ویسٹ کو آئیڈینٹیفائی کرنا, جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان کو ایلیمینیٹ کرنا آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد. اب اسمال انٹسٹائن جو ہے ہمارے جی آئی ٹی ٹریک کا لانگسٹ پارٹ ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے. اٹ از ویئر موسٹ آف دی ڈائجیشن ٹیک پلیس. یہ بات میں بتا چکی ہوں. اسمال انٹسٹائن جو ہے یہ ہمارے پاس لانگسٹ پارٹ آف جی آئی ٹی ٹریک ہے, اور یہاں پہ آلموسٹ تقریباً زیادہ تر جو پروسیجر ہے ڈائجیشن کا وہ اسی میں ہوتا ہے. اب اسمال انٹسٹائن کے اگر پارٹس کی ہم بات کریں تو اس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں, دیٹ آر ڈیوڈینم, جیجینم اینڈ ایلیم. ٹھیک ہے, اب انٹائر اسمال انٹسٹائن اگر پوری کی بات کریں تو وہ 6 میٹر لانگ ہوتی ہے. فرسٹ پارٹ کو ڈسکس کرتے ہیں, دیٹس ڈیوڈینم. اب ڈیوڈینم جو ہے یہ اسمال انٹسٹائن کا فرسٹ پارٹ ہے. یہ ایکسٹینڈ کرتا ہے پائلورک اسفنکٹر سے اسٹارٹ ہوتا ہے اسٹمک کے, اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اٹس اے شارٹ اسٹرکچر جو تقریباً 20 to 25 سینٹی میٹر تک ہوتا ہے, یا 8 to 10 انچز ہوتا ہے لینتھ میں. ایک شارٹ سے اسٹرکچر ہے اور یہ سی شیپ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اگر نیچے آپ ڈائیگرام یہاں پہ ہوگی یہ والا ایریا دیکھیں, اگر آپ لوگ دیکھیں تو یہ دیکھنے میں سی کی طرح ہی لگ رہا ہے, یہ والا ایریا دیٹس کالڈ ڈیوڈینم. ٹھیک ہے, اب ڈیوڈینم ہمارے پاس جو ہے وہ اسمال انٹسٹائن کا فرسٹ پارٹ ہوتا ہے. اس کی اگر ہم بات کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. فرسٹ آف آل پینکریاٹک جوس. پینکریاٹک جوس کے نام میں ہی اس کا مطلب ہے, یعنی پینکریاز سے جو جوس ریلیز ہوتا ہے اس کو ہم پینکریاٹک جوس کہتے ہیں. پینکریاز از کالڈ پینکریاٹک جوس. فرسٹ لائن میں بھی یہی لکھا ہوا ہے. اٹ از پورڈ تھرو دی پینکریاٹک ڈکٹ. پینکریاٹک ڈکٹ سے یہ جو ہے ڈیوڈینم میں جو ہے وہ ریلیز کیا جاتا ہے. اور پینکریاٹک جوس از سلائٹلی الکلائن. یہ الکلائن ان نیچر ہوتا ہے, سلائٹلی الکلائن. پی ایچ تقریباً اس کا 8 ہوتا ہے. یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے, لیکن آج کے نام سے کیوز. It neutralizes the acidic effect of digestive enzymes secreted by the stomach. اب ہمیں پتہ ہے کہ اسٹمک جو ہے وہ ایسٹک انزائمز جو ہے وہ ریلیز کرتا ہے, تو وہ اس افیکٹ کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے پینکریاٹک جوس. ٹھیک ہے, نیکسٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر اس کے امپورٹنٹ انزائمز کی بات کریں تو پینکریاٹک جوس کے اندر تقریباً 4 طرح کے جو ہے نا ہمارے پاس انزائمز ہوتے ہیں. دیٹ از پینکریاٹک ایمائلیز, پینکریاٹک لائپیز, ٹرپسینوجن اینڈ کائموٹرپسینوجن. یہ طرح کے انزائمز جو ہیں وہ اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں. فرسٹ آف آل پینکریاٹک ایمائلیز کی بات کریں تو یہ اسٹارچ ڈائجسٹنگ انزائم. ہمیں پتہ ہے ایمائلیز اسٹارچ کو ڈائجسٹ کرتا ہے, اور یہ کیا کرتا ہے جی پولیسیکرائڈز کو مالٹوز اور گلوکوز تک پہ کنورٹ کرتا ہے. یعنی پہلے پولیسیکرائڈز کو مالٹوز میں کنورٹ کرتا ہے, اور کچھ کیسز میں گلوکوز تک جو ہے یہ اس کو ہائیڈرولائز کر دیتا ہے. کیا چیز؟ پینکریاٹک ایمائلیز. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے پینکریاٹک لائپیز. یہ پرنسپل انزائم ہے فیٹس کی ہائیڈرولسس کے لیے. یعنی جتنے بھی فیٹس ہیں تقریباً وہ سارے اسی کی ہیلپ سے جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہوتی ہے, ان کی ہائیڈرولسس ہوتی ہے. تو یہ کیا کرتا ہے, فیٹ کو نیوٹرل لپڈز میں کنورٹ کر دیتا ہے. اور وہ کیا ہوتے ہیں, مونو ڈائسائل گلیسرول ہوتے ہیں, گلیسرولز یا فیٹی ایسڈز. 3 طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بریک ڈاؤن کے بعد جو ہے وہ ہوتی ہیں. یعنی فیٹس جو ہیں وہ مونو ڈائسائل گلیسرول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, یا گلیسرول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, یا فیٹی ایسڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور یہ فنکشن سارا کس کا ہے, پینکریاٹک لائپیز کا. اور اس کے بعد انزائم پریکرسرز جو ہیں جو 2 طرح کے اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس پینکریاٹک جوس میں, وہ ہمارے پاس ہیں جی ٹرپسینوجن اینڈ کائموٹرپسینوجن. ٹھیک ہے, یہ اگر ہم ٹرپسینوجن کی بات کریں تو ٹرپسینوجن جو ہے ایک انزائم پریکرسر ہے. اس میں کیا ہوتا ہے, انٹسٹائنل گلینڈز جو ہے وہ ریلیز کرتے ہیں اس انزائم کو, جس کو ہم بولتے ہیں انٹیریوکائنیز. ایک انزائم ہے جو کہ انٹسٹائنل گلینڈز ریلیز کرتے ہیں, انٹسٹائن میں ریلیز ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ انٹیریوکائنیز کیا کرتا ہے, ٹرپسینوجن کو ٹرپسن میں کنورٹ کر دیتا ہے. یعنی ٹرپسینوجن اٹ سیلف ان ایکٹیو فارم ہے. ٹھیک ہے, ٹرپسن کی اس کو ایکٹیو فارم میں کون کنورٹ کرتا ہے, انٹیریوکائنیز, جو کہ ہماری انٹسٹائنل گلینڈز ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, ٹرپسینوجن ایکٹیو ہو جاتا ہے. پھر ٹرپسن کیا کرتا ہے, ایکٹیو فارم میں آتے ہی پروٹین کو ڈائجسٹ کرنا اسٹارٹ کرتا ہے اور ان کو پولی پیپٹائڈز میں کنورٹ کر دیتا ہے. اب کائموٹرپسینوجن کی بات کریں تو یہ کیا ہوتا ہے, یہ بھی ان ایکٹیو ہوتا ہے, اور اس کو ایکٹیو کون کرتا ہے, ٹرپسن ایکٹیو کرتا ہے.
یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. دونوں انزائم پریکرسرز ہیں, یعنی ان ایکٹیو فارمز آف انزائمز ہیں, تو ان کو ایکٹیو کرنے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی چیز ریکوائرڈ ہوگی. ٹرپسینوزن کو کون ایکٹیو کرتا ہے؟ اینٹیروکائنیز ایکٹیو کرتا ہے, اور اینٹیروکائنیز کون ریلیز کرتا ہے؟ ہمارے پاس انٹسٹائنل گلینڈز ریلیز کرتے ہیں. کائموٹرپسینوزن کی بات کریں تو ٹرپسن جو ہے وہ اس کو ایکٹیو فارم میں کنورٹ کر دیتا ہے. نیکسٹ بائل کی بات کر لیتے ہیں. یہ بائل ڈیوڈینم کی سکریشن ہے, لیکن بائل بیسیکلی اسکریٹ کون کرتا ہے؟ لیور کرتا ہے. آپ لوگ کو یہ بات پتہ ہوگی. اب بائل لیور میں مینوفیکچر ہوتا ہے اور گال بلیڈر میں اسٹور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور بائل کیا کام کیا ہے؟ ایملسیفیکیشن کرنا ہے, ایملسیفائی کرنا ہے فیٹ کو, ان کو بریک ڈاؤن کروانا ہے کس میں؟ نیومرس اسمال ڈراپلیٹس جن کو ہم ایملجن کہتے ہیں. یعنی فیٹ اٹ سیلف ہمیں پتہ ہے کانجوگیٹڈ مالیکیول ہے, تو ان کو جو ہے وہ ایملسیفائی کر کے ایملجن میں کنورٹ کون کرتا ہے؟ بائل کرتا ہے. اور ایملسیفیکیشن کیا کرتا ہے؟ یہ ریلیٹیولی لارج سرفیس ایریا پرووائڈ کرتا ہے سو دیٹ لپڈز ایزیلی جو ہیں وہ لائپیز انزائم ان کو توڑ سکے. ظاہر سی بات ہے جیسے ہی سرفیس ایریا زیادہ ہوگا تو ہمیں پتہ ہے سرفیس ایریا انکریزز انزائم ایکٹیویٹی. تو کیا کرتے ہیں جی, ہمارے پاس بائل جو ہے وہ سرفیس ایریا انکریز کر دیتا ہے, ان کا فیٹس کا سرفیس ایریا انکریز کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے وہ افیکٹولی جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتے ہیں لائپیز سے. اب اگر ہم نیکسٹ بات کریں اس سائڈ پیچ کی, تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میوکس جو ہے وہ لارج اماؤنٹ ڈیوڈینل گلینڈز میں ریلیز ہوتا ہے. یعنی ڈیوڈینل گلینڈز, انٹسٹائنل گلینڈز جو ہیں اور گابلٹ سیلز جو ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ میوکس ریلیز کرتے ہیں. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ اسمال انٹسٹائن کی جو والز ہوتی ہیں نا, ان کو اریٹیٹنگ افیکٹ آف ایسٹک قائم, کیونکہ ہمیں پتہ ہے قائم جو ہے وہ ایسٹک ہوتا ہے, اس کے اندر ایسٹک انزائمز پریزنٹ ہوتے ہیں, HCl پریزنٹ ہوتا ہے, تو وہ obvious سی بات ہے ہماری جو والز اسٹمک انٹسٹائنل وال ان کو ڈیمیج کر سکتے ہیں. تو اس ڈیمیج سے بچانے کے لیے جو ہے کیا ہوتا ہے, اریٹیٹنگ افیکٹ کو بچنے کے لیے لارج اماؤنٹ آف ڈیوڈینل گلینڈز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ میوکس کو ریلیز کرتے ہیں کافی لارج اماؤنٹ میں. اور اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اریٹیشن نہیں ہوتی ہے, اور جو ڈائجسٹیو انزائمز ہیں وہ پینکریاز سے جو ڈیوڈینم میں انٹر ہوتے ہیں وہ اپنا پرفارم جو ہے فنکشن سے کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی سارٹ آف اریٹیشن. نیکسٹ جیوجینم اور ایلیم کی بات کرتے ہیں. تو جیوجینم جو ہے تقریباً 2.5 میٹر لانگ ہوتی ہے اور ایلیم تقریباً 3.5 میٹر لانگ ہوتی ہے, اور یہاں پہ ڈائجیشن آف پروٹین اینڈ کاربوہائیڈریٹس ہوتی ہے اور فیٹس بھی کمپلیٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ لائننگ آف جیوجینم اینڈ ایلیم کریٹ سیورل انزائم. جیوجینم اور ایلیم کی جو لائننگ ہوتی ہیں وہ کافی سارے انزائمز ریلیز کرتی ہیں, جو یہاں پہ انہوں نے ایک لسٹ سی بنائی ہوئی ہے, اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. فرسٹ آف آل امائنو پیپٹائڈز, یہ کیا کرتا ہے؟ پولی پیپٹائڈز کو ڈائی پیپٹائڈز میں کنورٹ کرتا ہے. انزائمز کے نیم کے اندر ہی ان کا بیسیکلی فنکشن ہوتا ہے. اگر آپ ان کے نیم کے ساتھ ریلیٹ کر کے یاد کریں گے تو آپ کو یاد رہے گا کہ کون سا انزائم کیا فنکشن پرفارم کرتا ہے. امائنو مینس امائنو ایسڈ سے نکلا ہے, یعنی پروٹین کی بات ہو رہی ہے. پیپٹائڈز پیپٹائڈ سے نکلا ہے, یعنی یہ پروٹین کو پیپٹائڈز میں کنورٹ کرے گا. صحیح ہو گیا. نیکسٹ ایرپسن کی اگر ہم بات کریں تو یہ کیا کرتا ہے؟ پیپٹائڈز کو جو ہے وہ امائنو ایسڈز میں کنورٹ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. نیکسٹ آ جاتا ہے لیکٹیز. لیکٹیز لیکٹوز کو گلوکوز اور گیلیکٹوز میں کنورٹ کرتا ہے. نیکسٹ مالٹیز کیا کرتا ہے؟ مالٹوز کو گلوکوز میں کنورٹ کر دیتا ہے. ان کے نیم کے اندر ان کا فنکشن ہے. سکریز کیا کرتا ہے؟ سکروز کو گلوکوز اور فرکٹوز میں کنورٹ کرتا ہے. پینکریاٹک لائپیز اٹ کمپلیٹس دی ڈائجیشن آف فیٹس اینڈ فیٹی ایسڈز اینڈ گلسٹرول. پینکریاٹک لائپیز کیا کرتا ہے کہ جو ہے وہ فیٹی ایسڈز اور گلسٹرول کی فردر ڈائجیشن میں ہیلپ کرتا ہے اور کمپلیشن کرتا ہے. کائل, اب یہ جو کائل ہوتا ہے نا, اس سارے انزائمز کے فنکشن کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو اب قائم تھا اسٹمک سے جو آیا تھا, اب وہ واٹری ایملجن میں کنورٹ ہو جاتا ہے, جس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ کائل. یہ ٹرمز یاد رکھنے والی ہیں. پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جب ماؤتھ کے اندر سلائیوا کے ساتھ فوڈ مکس ہوتا ہے تو دیٹس کالڈ بولس. دین جب وہ اسٹمک میں آتا ہے تو پھر ہم اس کو قائم بولتے ہیں. اب اسمال انٹسٹائن میں ڈائجیشن کے بعد ہم اس کو کیا بولیں گے؟ کائل بولیں گے. نیکسٹ ایبزارپشن آف ڈائجیشن پروڈکٹس. اگر ہم ڈائجیشن پروڈکٹس کی ایبزارپشن کی بات کریں, ایلیم کا میجر رول یہ ہے کہ یہ ایبزارپشن میں ہیلپ کرتا ہے. میجر سائٹ آف نیوٹرینٹ ایبزارپشن ہے, اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فنگر لائک پروجیکشنز ہوتی ہیں جن کو ہم ولائی بولتے ہیں, ٹھیک ہے. ان کا جو ہے اگر ڈائمیٹر کی بات کریں, سوری لینتھ کی بات کریں تو 0.5 سے 1.5 ملی میٹر لینتھ ان کی ہوتی ہے. اور ہر ویلس جو ہے نا یہ سمپل کولمنر ایپیتھیلیم سے وہ ہوتا ہے, کورڈ ہوتا ہے, یعنی اس کے اوپر ایک کورنگ ہوتی ہے سمپل کولمنر ایپیتھیلیم کی, اور اس میں ایک بلڈ کیپلری بھی پریزنٹ ہوتی ہے اور ایک لیمف کیپلری پریزنٹ ہوتی ہے جس کو ہم لیکٹیل کہتے ہیں. لیمف کیپلری یعنی لیمفیٹک سسٹم سے بھی ایک کیپلری آ رہی تھی جس کو ہم لیکٹیل بولتے ہیں. نیکسٹ ایلیمنٹری کینال جو ہے تقریباً سارے فیچرز جو ہیں
اس کے اندر جو سارے فیچرز آتے ہیں ایلیمنٹری کینال کے، اس میں سے ایک میجر فیچر سرفیس ایریا کو انکریز کرنا ہے. تو وہ کام ہمارے پاس ایلیم ہی کرتا ہے کہ یہ سارے جو اسٹرکچرز ہیں لیکٹیل کی پریزنٹ اور ولائی کی پریزنس، یہ سارے کیا کرتے ہیں، ایلیم کا اوور آل سرفیس ایریا انکریز کر دیتے ہیں اور اس کا لارجسٹ پارٹ آف دی ایلیمنٹری کینال، لارجسٹ پارٹ آف دی ایلیمنٹری کینال اس کو بنا دیتے ہیں. اب انٹرنل والز کی اگر ہم بات کریں تو سرفیس ایریا کو انکریز کر دیتے ہیں جس سے ایبزارپشن افیکٹولی ہو سکتی ہے. ولائی اور مائکرو ولائی فردر اس کا سرفیس ایریا کو انکریز کر دیتے ہیں تاکہ ایبزارپشن افیکٹولی ہو سکے. اور بلڈ یا لمف تک پہنچنے کے لیے نیوٹرینٹ مالیکیول کو پہلے ایپیتھیلیل سیل سے پاس کرنا پڑتا ہے، دین انٹسٹائنل لائننگ تھرو اے سیل لائننگ اینڈ بلڈ کیپلریز آف لمف ویزلز. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس آپ فگر میں دیکھ سکتے ہیں. اس نے ایک ویلس کو جو ہے وہ یہاں پہ پروجیکٹ کر کے دکھایا ہوا ہے. یہ ہمارے پاس پورا ایک ویلس ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک فنگر لائک پروجیکشن ہے، یو کین سی. اب یہ جو یلو والا پورشن ہے یہ اس کا جو آ رہا ہے یہ والا، دیٹس دی لیکٹیل جو کہ لمفیٹک سسٹم سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اس کی بلڈ کیپلریز بھی جا رہی ہے. اور لمف ویزل ہمارے پاس لیکٹیل ہی ہے اور ساتھ میں یہ لمف ویزلز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جاتی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا اوور آل اسٹرکچر جو ہے یہ ویلس کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، سنگولر، ولائی پلورل ہوتا ہے. اور یہ پریزنٹ کہاں ہوتا ہے ہمارے پاس ایلیم میں، اسمال انٹسٹائن کے پارٹ میں. اب اس میں ہو کیا رہا ہے یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. کاربوہائیڈریٹس کس طرح سے ایبزارب ہوتے ہیں. اب ایبزارپشن جو ہے نا یہ سمپل ڈیفیوژن اور ایکٹیو ٹرانسپورٹ دونوں کے کمبینیشن سے ہوتی ہے. سمپل ڈیفیوژن، ایکٹیو ٹرانسپورٹ دونوں پروسیجرز آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہوں گے فرسٹ ایئر میں. ٹھیک ہے، تو ان کے تھرو جو ہے ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، کاربوہائیڈریٹس کی ایبزارپشن ہوتی ہے. مونوسیکرائڈز جو ہیں وہ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کی مدد سے کہاں پہ ٹرانسفر ہوتے ہیں، انٹسٹائنل ولائی سے ہوتے ہوئے جو ہے وہ پھر کہا جاتے ہیں ہیپیٹک پورٹل سسٹم میں اور پھر لیور تک جاتے ہیں جہاں پہ نان گلوکوز شوگرز کو جو ہے وہ گلوکوز میں کنورٹ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا، گلوکوز پھر سیل میں انٹر کرتی ہے فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کے تھرو. یہ اب ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ پروسیجر ہے. فرسٹ آف آل کیا ہوتا ہے، ایکٹیو ایبزارپشن کے ذریعے یہ کہاں پہ جاتے ہیں ہمارے پاس انٹسٹائنل ولائی میں، پھر وہ اس کو کیری کر کے کہاں لے کے جاتے ہیں ہیپیٹک پورٹل سسٹم سے، جس کے ذریعے وہ لیور میں چلے جاتے ہیں اور لیور میں جا کے وہ نان گلوکوز شوگر سے گلوکوز شوگر میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. پھر گلوکوز جو ہے اٹ سیلف جو ہے فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کی مدد سے سیل میں انٹر ہو جاتا ہے. اب ساتھ میں یہاں پہ لیپو پروٹینس کے بارے میں بتایا ہوا ہے. لیپو پروٹین کانجوگیٹڈ مالیکیولز ہوتے ہیں، ان کی ہائی یا لو ڈینسٹی دونوں ہو سکتی ہے. اگر جس کی ہائی ڈینسٹی ہوگی تو ہم اس کو لو ڈینسٹی ہوگی اس کو ہم لو ڈینسٹی بولیں گے، لپڈ بولیں گے، اور جس کی ہائی ہوگی اس کو ہائی ڈینسٹی لپڈ بولیں گے. اب یہاں پہ اس نے ایک اور ٹرم انٹروڈیوس کرائی ہے، کائلو مائکرونز. ابھی ہم آگے اس کو ڈسکس کرتے ہیں. کائلو مائکرونز بیسیکلی ہمارے پاس فیٹ اور پروٹین کا مکسچر ہوتے ہیں جس میں تقریباً 1% پروٹین ہوتا ہے اور زیادہ تر اس میں جو ہے باقی 99% لپڈ ہوتا ہے. اور ان کی ڈینسٹی بہت زیادہ لو ہوتی ہے، ایکسٹریملی لو ڈینسٹی ہوتی ہے. اب لپڈس کی ایبزارپشن کی ہم بات کر لیتے ہیں. تو لپڈس جو ہے وہ فیٹی ایسڈس اور گلیسرول میں ڈائجسٹ ہو جاتے ہیں. اب گلیسرول اور فیٹی ایسڈ جیسے ہی ایبزارب ہوتے ہیں ایپیتھیلیل سیلز کے اندر تو ان کو ہم ریکمبائن کر دیتے ہیں فیٹس میں ود ان دیز سیلز. یعنی پہلے یہ ہوتا ہے لپڈس جو ہے وہ ڈائجسٹ ہوتے ہیں فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں، پھر جب یہ فیٹی ایسڈ اور گلیسرول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں پھر ایپیتھیلیل سیلز ان کو ایبزارب کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے ان کو فیٹس کے ساتھ کمبائن کر دیتے ہیں. اب پھر یہ جو فیٹس ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ ریکمبینیشن کے بعد یہ مکس ہوتے ہیں کولیسٹرول اور پروٹین کے ساتھ اور پھر ہم ان کو اسمال گلوبیولز کا نام دیتے ہیں جنہیں ہم کیا کہتے ہیں، کائلو مائکرونز. ٹھیک ہے، اب زیادہ تر جو ہے یہ ٹرانسپورٹ ہو کے ایگزوسائٹوسس سے جو ہے وہ ایپیتھیلیل سیل سے باہر چلے جاتے ہیں لیکٹیلز کے اندر اور لیکٹیلز پھر ان کو ایبزارب کر دیتی ہیں. لیف کنٹیننگ دی کائلو مائکرونز ایونچولی ڈرین فرام دی لمفیٹک سسٹم انٹو دی لارج وینز دیٹ ریٹرن بلڈ ٹو دی ہارٹ. اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو لمف ویزلز ہوتی ہیں بیسیکلی کائلو مائکرونز کو کیا کرتی ہیں، ڈرین کرتی ہیں لمفیٹک سسٹم سے ہوتے ہوئے ان کو جو ہے وہ لارج وینز میں لے کے جاتی ہیں جو کہ بلڈ کو جو ہے وہ ہارٹ کی طرف دوبارہ لے جاتا ہے. نیکسٹ ایبزارپشن آف پروٹین کی اگر ہم بات کریں تو امائنو ایسڈ جو ہیں وہ ایبزارب ہوتے ہیں ایپیتھیلیل سیلز میں اور ولائی میں اور وہ انٹر کس میں کرتے ہیں ہیپیٹک پورٹل سسٹم میں اور پھر اس سے یہ کہاں پہ جاتے ہیں لیور تک. پھر لیور کیا کرتا ہے ہمیں پتہ ہے ڈی اینیمیشن میں لیور کا رول ہوتا ہے. امائنو ایسڈز جو کہ ماڈیفائی کرتا ہے لیور ان کو، وہ پھر ریلیز ہوتے ہیں بلڈ اسٹریم میں اور پھر ڈسٹریبیوٹ ہو جاتے ہیں تھرو آؤٹ دا باڈی. ٹھیک ہے، یعنی اب ایٹ دا سیم ٹائم اسمال انٹسٹائن جو ہے وہ ڈائجیشن میں بھی رول پلے کرتا ہے، ایبزارپشن میں بھی رول پلے کرتا ہے اور لیور کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے پاس کنیکشن میں بھی رول پلے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تھرو لیکٹیلز، تھرو کیپلریز اور تھرو ولائی جو ہے وہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پاس ڈی ٹاکسیفیکیشن بھی ہو رہی ہے لیور کے تھرو. لیور میں ڈی اینیمیشن ہو رہی ہے، پھر وہاں سے ڈی اینیمیشن کے بعد جو امائنو ایسڈز آتے ہیں ان کو بلڈ اسٹریم میں بھی ریلیز کروایا جا رہا ہے اور افیکٹولی ایبزارب ہو رہا ہے باڈی کے اندر. موسٹ امائنو ایسڈ جو ہے ہمارے پاس بلڈنگ بلاکس ہیں نئے پروٹینس کے لیے ہمیں پتہ ہے اور کچھ امائنو ایسڈز کو ہم انرجی کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. صحیح ہوگا. اب ان سائڈ ٹریٹمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں اپینڈکس کے بارے میں آپ کو بتایا ہوا ہے. اپینڈکس کے بارے میں ہم سب سنتے آ رہے ہیں.
ٹھیک ہے. تو اپینڈکس بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ ارریگولر سے اسٹرکچر ہوتا ہے اسمال انٹسٹائن کے اینڈ پہ, جس میں کیا ہوتا ہے کہ اسمال اماؤنٹ آف میوکس ہوتا ہے اور لیمفوائڈ ٹیشو پریزنٹ ہوتا ہے, جو کیا کرتا ہے کہ امیونٹی میں رول پلے کرتا ہے. انڈیٹرمنڈ رول جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے, لیکن یہ امیونٹی میں رول پلے کرتا ہے. لیکن اپینڈکس جو ہے نا یہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اس میں فیٹل لائف میں, ایز اٹ کنٹینز اینڈوکرائن سیلز that release biogenic amines and peptide hormones important for homeostasis during early growth and development. ٹھیک ہے. اب فیٹل لائف کہتے ہیں جو ہمارے پاس فیٹل کی لائف ہوتی ہے, یعنی ان بورن بیبیز جو ہوتے ہیں, جو مدر وارم میں ہوتے ہیں, ان بیبیز کی بات ہو رہی ہے. اس لائف کے اندر یہ امپورٹنس رکھتی ہے. کیوں؟ کیونکہ کچھ اینڈوکرائن گلینڈز اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں, جو اینڈوکرائن سیلز ہوتے ہیں, یہ ریلیز کرتے ہیں کچھ امپورٹنٹ بایوجینک امائنز جو کہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں ہومیوسٹیسس کے اندر اور ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اپینڈیسائسس ایک ایشو ہے, ایک کیس ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی ورمی فارم اپینڈکس جو ہے ہمارے پاس, اس کی انفلیمیشن ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تب ہوتی ہے کیونکہ obstruction آف اپینڈکس, مطلب اپینڈکس جو ہے کسی وجہ سے بلاک ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے انفلیم کر جاتی ہے, یہ سوج جاتی ہے, اور اس کیس کو ہم کیا بولتے ہیں, اپینڈیسائٹس بولتے ہیں. اور اس کو ریموو کرنے کو ہم کہتے ہیں اپینڈکٹیکٹومی. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمیں پتہ ہے جیسے اپینڈیسائٹس ہو جائے فوراً سے جو ہے وہ اپینڈکس کو ریموو کرایا جاتا ہے, کاز اگر وہ وہاں پہ برسٹ کر جائے باڈی کے اندر تو اٹ کین بی فیٹل, کیونکہ اس میں انزائمس وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں جو کہ ہماری باڈی کی آرگنس کو ڈائجسٹ کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو دیٹس آل فار اسمال انٹسٹائن. آج کا ٹاپک ہمارا یہاں پہ کور ہو جاتا ہے. اف یو ہیو اینی سارٹ آف کنفیوژن یو کین آسک ان دا کامنٹ سیکشن, آئی ول میک شیور ٹو آنسر دیم. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو لازمی کر لیجیے, سو دیٹ فردر کوئی بھی اپڈیٹ وغیرہ ہو تو آپ اس کو مس نہ کریں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ.